جی پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں ڈاکٹر شرین مزاری کی بیٹی ہوں. آج انہیں جس طرح سے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اغوا کیا گیا، میں گرفتاری کا لفظ نہیں استعمال کروں گی، کیونکہ گرفتاری میں جو شخص گرفتار ہو رہا ہوتا ہے اس کے خاندان کو اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ کس وجہ سے کس کیس میں کس اوفینس کے تحت لے کر جا رہے اسے لوگ. آج جو ہوا ابھی تک مجھے نہیں پتا میری والدہ کہاں ہیں. انہیں جبراً لاپتہ کیا گیا ہے اس حکومت کی طرف سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ایک سافٹ ٹارگٹ ہے. تو میں اس حکومت کو ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں اگر میری والدہ کو کچھ ہو جاتا ہے. باقی آپ پی ٹی آئی والوں سے بات بتائیے کہ کیسے گرفتار کیا گیا. آج اب سے کچھ دیر پہلے جو میری ڈاکٹر مزاری سے اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی، اور ہم پلان کر رہے تھے کہ کل کا جو آج کا پشاور میں ہماری کور کمیٹی ہے وہاں پہ جانے کی پلان جو ہے وہ ہوا تھا. ڈاکٹر منازہ حسن کی طرف ہم اکٹھے ہو رہے تھے. اس کے کچھ دیر کے بعد مجھے جو ہے وہ فون آیا اور بتایا گیا کہ بہت ہیوی پریزنس ہے لوگوں کی ان کے گھر کے باہر. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ ان کو گھر سے اٹھایا گیا. ایک ڈاکٹر مزاری جو ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر تو ہیں ہی ہیں، اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک استاد ہیں، ایکیڈیمیشین ہیں. ان کا بہت احترام ہے دنیا میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور کے اوپر. جو ان کی خدمات ہیں ہیومن رائٹس کے منسٹر کے طور کے اوپر پاکستان میں، وہ سب جانتے ہیں. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور کے اوپر جو ان کی خدمات ہیں، جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء سے لے کے اب تک ان کی جو جدوجہد ہے حقوق انسانی کے لیے، آزادی کے لیے، وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. اور جس طریقے سے اس حکومت کے غنڈوں نے ایک خاتون کو گھر کے اندر سے اٹھایا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے جو کپڑے ہیں وہ پھاڑے گئے، ان کو گاڑی میں بٹھا کے جس بہیمانہ طریقے سے. اور ابھی ہم یہاں کوسار تھانہ پہنچے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں لاہور جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں انہیں ڈی جی خان لے جا رہے ہیں. اور ایمان نے بالکل درست کہا، اس کو آپ گرفتاری نہیں، اس کو اغوا کہیں گے. اور ابھی تک ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. یہ پاکستان میں جتنی میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی ایک بہت بڑی وائلیشن ہوئی ہے، ایک اتنی جو صفیبل کی ہماری جو آج رہنما ہیں ان کو جس بہیمانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے، یہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور اگر حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے. اور انشاءاللہ میں یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے یہ انفارمیشن کنوے کی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر لڑائی ہی ہونی ہے. میں ایک سیکنڈ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا، نہیں چلو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نااہل اور ایک امپورٹڈ حکومت نے جو پہلا وار کیا ہے وہ اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک پہلا وار ہماری پارٹی کی ایک خاتون لیڈر پہ کیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنے حواس باختہ ہو گئے ہیں. اور اس قسم کی حرکتوں کر کے جس میں کہ ڈاکٹر شرین مزاری جو کہ ہماری پارٹی کی، اور جس طرح فواد نے بالکل درست کہا کہ وہ ہمارے ملک کی ایک سرمایہ ہیں، ان کا جو رول رہا ہے ہیومن رائٹس میں، اور جس بے ایمانہ طریقے سے ان کو گھر گھسیٹ کر اور اغوا کیا گیا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور ہماری پارٹی انشاءاللہ اس پہ اپنا لائحہ عمل تھوڑی ہی دیر میں بنا کے اور عوام کے ساتھ شیئر کریں گے. ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں فواد صاحب معاملے پر، اور یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ایسے خدشات موجود تھے کہ گرفتاریاں ہوں گی، اور یہ تحریک شروع ہوئی ہے کیا؟ یہ پہلی گرفتاری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس تحریک کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی گرفتاری ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اس کے فوراً ابھی جو ہے ہم نے اپنے لائرز کو انسٹرکٹ کر دیا ہے اور وہ ہیبیس کارپس کی جو پٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کر دیں گے. اور اس کے بعد جو بھی قانونی ہوگا وہ بھی لائے عمل جو ہے وہ ہم لیں گے. سیاسی کے لیے جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ بات بھی کریں گے اس پہ پیغام. چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کبھی ذکر کیا کہ ایسی کوئی ایف آئی آر وہاں پر ہے؟ کوئی ایف آئی آر دیکھو، شرین مزاری کے اوپر اینٹی کرپشن لگانا تو اس سے زیادہ ظلم پاکستان میں کیا ہو. مطلب جو لوگ بھی شرین مزاری کو جانتے ہیں
अच्छा डायरेक्ट ले गए। अच्छा फवाद साहब ये बताइए कि ये जो हमें पता नहीं है अभी कि उनको किस रिकॉर्ड में उठाया गया है। अच्छा उनकी गिरफ्तारी सुनने में आया है कि उनकी गिरफ्तारी जब हुई है फवाद साहब 700 लोगों के कह रहे हैं कि लिस्ट बनाई गई है और उसमें ये गिरफ्तारियां की जा रही है। बौखलाई हुई हुकूमत है। जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है और जब हुकूमतों की मौत आती है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा थाने के बाहर आए खड़े हैं, शौक पूरा कर लें। मर्द पुलिस एहलकार थे जो उन्हें घसीट के लेके गए और दूसरा क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी वो बातें कर रहे थे इस वक्त जो हुकूमत है तो क्या उस तरफ भी जा सकती है? देखें अब जो आज इन्होंने हरकत की है ये तो किसी तरफ भी जाने को तैयार है। ना इनको पाकिस्तान में कोई अमन अमान की परवाह है ना किसी की परवाह है। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शीरी मज़ारी को मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार किया और जो रिक्विजिट है कि खातून उनके साथ हों वो भी नहीं है। इसीलिए ईमान ने जो कहा कि ये गवाह है, ये गिरफ्तारी तो नहीं है। फवाद साहब क्या कानूनी तकाज़े पूरे किए गए उनको गिरफ्तार करने के हवाले से मुतल्लिका थाने को कोई पता नहीं है ना मुतल्लिका थाने का जो है वो बात सही कर रहे हैं। कभी कहते हैं उन्हें डीजी खान ले जाया जा रहा है, कई कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो लाहौर ले जाया जा रहा है। किसी को वेयर अबाउट्स का जो है वो इल्म नहीं है। ये बता दें कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी हुई है ये 1 अप्रैल 1 अप्रैल को दर्ज हुआ है। इसका मतलब है कि ये मुकदमा आपकी हुकूमत के दरमियान में दर्ज हुआ। तो क्या आप इस मुकदमा के इंदराज के हवाले से लाइल थे कि आपने पूरी बेल नहीं कराई और आप लोग ये जो मुकदमा जो एंटी करप्शन की आप बात कर रहे हैं जो मैंने उनके ख़ानदानी ज़राए से पूछा है ये 1900 डॉक्टर मज़ारी की तारीख पैदाइश 1966 की है। जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो 1970 का है। तो 4 साल की बच्ची जो है उसके ऊपर आप लैंड रिकॉर्ड में लगा देंगे मुकदमा। ये तो इंतहाई जहलाना बात है ना, इसको कौन जो है वो देखेगा। नहीं डॉक्टर मज़ारी नहीं है यहाँ तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। थैंक यू सर।